ایجوکیشن فورتھ ایئر ہم ٹاپک اسٹڈی کر رہے تھے سبجیکٹیو ٹیسٹ. تو سبجیکٹیو ٹیسٹ کی آپ کو میں نے ٹائپس بھی بتا دی تھیں اور ان کا پرپس بھی بتایا تھا. تو ابھی یہاں پہ ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے کہ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کہ کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور کیا خامیاں ہوتی ہیں. تو سبجیکٹیو ٹیسٹ جو موضوعی آزمائشیں ہوتی ہیں اس کی سب سے پہلے ہم میرٹس خوبیوں کو دیکھیں گے کہ پریکٹس آف بیسک اسکلز، ہماری جو بنیادی مہارتیں ہیں ان کی پریکٹس میں اضافہ ہوتا ہے. تو بنیادی مہارتیں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہماری رائٹنگ سکل اور ریڈنگ سکل، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کے بارے میں تھنکنگ. تو موضوعی آزمائشیں جو ہیں یہ ہماری ان سکلز میں اضافہ کرتی ہیں، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے سارے آئیڈیاز کو ایک جگہ پہ جمع کر کے جب اسے رائٹنگ فارم میں رائٹ کرتا ہے تھورولی. اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سبجیکٹیو ٹیسٹ میں آپ کا کویسچن جو ہے یہ 20 مارکس کا ہوتا ہے یا جیسے 15 مارکس کا. تو آپ کے پاس کافی زیادہ یعنی اپنی سکلز کے ذریعے آپ بڑا اچھا ایک چیز کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں جس اسٹوڈنٹ کی ریڈنگ سکل اچھی ہوگی اس نے بہت اچھا ریڈ کیا ہوگا، اسی طرح سے جس کی رائٹنگ سکل اچھی ہوگی، جس کی میموری کی سکل اچھی ہوگی تو وہ بہت اچھا پیپر اٹیمپٹ کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے انکریز ان ووکیبلری. موضوعی آزمائشوں سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بچے جب ایک تھورولی ایک لانگ کویسچن یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی نئے الفاظ وہ یاد کرتے ہیں، پھر انہیں ذہن نشین کرتے ہیں اور پھر جب پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے وہ انہی الفاظ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ان کی ووکیبلری میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اسٹڈی ہیبٹ، بہت سے بچے جو ہیں وہ یعنی خود مطالعہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس سے انہیں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی نصابی کتابوں پہ بھی عبور حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈیپ اسٹڈی میتھڈ، مختلف اسی موضوعات سے ملتی جلتی اور کتابوں کا بھی وہ گہرا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچوں کے اندر مطالعہ کی عادت جو ہے وہ بھی پختہ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے ڈیولپمنٹ آف تھنکنگ، ہماری سوچ کی نشوونما ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ نے سبجیکٹیو ایک کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ کسی بھی چیز پہ غور و فکر کریں گے. اس کے اوپر جب آپ تھنکنگ یعنی غور و فکر کا پروسیس کر رہے ہوں گے تو آپ کو نئی چیزیں، نئے حقائق، نئی دریافتیں ملیں گی. اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی میموری بہتر ہو رہی ہوتی ہے بلکہ آپ خود جب چیزوں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے اندر اتنی لاجک اور ریزننگ اس لیول تک ہو جاتی ہے کہ آپ اچھی طرح سے چیزوں کو حل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. آگے ہے ایزی پیپر میکنگ، یعنی ٹیچر جب پیپر بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہر چیپٹر سے اگر ایک ایک کویسچن بھی سلیکٹ کرے گا تو ٹوٹل جیسے 10 کویسچن اگر ایک ٹیچر نے دینے ہیں 100 مارکس کے پیپر میں اور بچوں کو ہاف چوائس دینی ہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے اگر کبھی پیپر فوٹو کاپی فارم میں نہ ہو، پرنٹ فارم میں نہ ہو اور ٹیچر کو بورڈ رائٹنگ کرنی پڑے تو وہ بڑی ایزیلی کلاس میں بورڈ رائٹنگ کر کے بھی پیپر اٹیمپٹ کروا سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ پیپر بنانا جو ہے یہ ایزی ہوتا ہے، یعنی اس میں کم ٹائم لگتا ہے ایک ٹیچر کو کہ وہ پیپر جب بنا رہا ہوگا. تو اسی طرح سے اسیسمنٹ آف ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایٹیٹیوڈ، اگر آپ نے کسی کے رویوں، دلچسپی اور رجحان کا مطالعہ کرنا ہے تو وہ ان آزمائشوں کی وجہ سے بڑا اچھا ہو سکتا ہے. مثلاً اگر کسی بچے کو اردو کے پیپر میں یہ کہا جائے کہ وہ میری پسندیدہ کتاب کے عنوان پہ ایک مضمون لکھے تو اس میں مختلف طالب علم جو ہے وہ مختلف کتابوں کے اوپر یعنی انہیں ایز اپنی فیوریٹ بک کر کے لکھیں گے. اسی طرح سے جیسے اگر مائی بیسٹ فرینڈ آ جائے، مائی بیسٹ ٹیچر آ جائے، یا اس کے علاوہ جیسے اگر بچوں سے یہ کویسچن کر لیا جائے کہ آپ فیوچر میں کس فیلڈ میں جانا پسند کریں گے تو یہاں سے ہمیں بچوں کے رجحان اور ان کی دلچسپیوں کا بڑا اچھا اندازہ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے ایزی ایویلویشن، جیسے یہ پیپر بنانا ایزی ہے اسی طرح سے اس پیپر کو ایویلویٹ کرنا بھی ایزی ہے. اس لیے کہ جیسے دیکھیں کہ 20 مارکس کا ایک آپ کا کویسچن ہے، ٹھیک ہے، اور 5 کویسچن آپ کو چیک کرنے ہیں اور آپ 5 کویسچن کو چیک کرنے میں بہت کم ٹائم لگے گا اور آپ بہت کم ٹائم کے اندر آپ ایویلویشن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی رزلٹ بھی بڑی جلدی پریپیئر ہو جاتا ہے.
فریڈم آف ایکسپریشن، اس میں بچوں کو اپنے نظریات، تجربات، مشاہدات ایک ڈیٹیل فارم میں بیان کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ تو اس وقت بچے جو ہے وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنے رائے کا اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ سم ٹائم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی کویسچن نہیں آتا ہوگا تو وہ اس میں ارریلیونٹ مٹیریل بھی انکلوڈ کر کے اور اپنے کویسچن کی لینتھ کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی انہیں آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اسی کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس کی ڈی میرٹس کیا کیا ہیں۔ تو اس کی خامیوں میں کیا ہے کہ ایک تو اس میں نصاب محدود ہوتا ہے، یعنی جیسے اگر دیکھیں آپ کو پوری بک ہے آپ کی، اس میں 10 چیپٹر ہیں، 10 چیپٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ 10 کویسچن آنے ہیں اور آپ کو 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ تو اگر ایک اسٹوڈنٹ 5 چیپٹرز بھی پریپیئر کر لیتا ہے تو وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کر سکتا ہوتا ہے۔ یعنی اس لیے پھر اس کی یہ ڈی میرٹس میں ہے کہ بہت سے بچے پھر ہاف سلیبس جو ہے وہ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، یعنی پریپیئر کر لیتے ہیں اور ہاف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں جب یہ اب ہاف کو چھوڑ دیا جائے گا اور ہاف تیار کر لیا جائے گا تو یہ آپ کے اسٹینڈرڈ کو ڈاؤن کر رہا ہے۔ یعنی بہت سے بچے ایسے ہوں گے کہ جنہیں اپنی بک کے 5 چیپٹر کا تو پتہ ہوگا اور 5 چیپٹر کے میں بھی انہیں نیم بھی نہ پتہ ہوں گے، ان چیپٹرز کے ٹائٹل کیا ہیں۔ نیکسٹ ہے ایفیکٹس آف ویریبل، اس میں مختلف قسم کے ویریبلس بچوں کی امتحانات پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ایک بچہ اس کی رائٹنگ بہت اچھی ہے اور رائٹنگ سپیڈ بھی اچھی ہے تو وہ اپنے مارکس اچھے لے جائے گا کیونکہ وہ پیپر اچھا اٹیمپٹ کرے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی بچہ اس کی رائٹنگ سپیڈ اچھی نہیں ہے یا اسی طرح سے اس کی ریڈنگ سکل اچھی نہیں تھی تو اس کی وجہ سے اس کی رائٹنگ سکل بھی افیکٹ ہوئی۔ تو اس طرح اس میں جو میڈیوکر بچے ہوتے ہیں اور تھوڑے نیل ہوتے ہیں بچے، وہ اچھے مارکس نہیں لے سکتے، تو یہ ویریبل ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ان ریلائبل ریزلٹس، اس کے ریزلٹس قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ جیسے آپ کو میں نے اگزامپل بتائی تھی کہ اگر اسے یعنی اب جیسے 20 ٹیچرز ایک پیپر کو الگ الگ جج کرتے ہیں، اسے ایویلویٹ کرتے ہیں تو ان کے ریزلٹس بھی الگ الگ ہوں گے۔ یعنی اس میں ٹیچر کی اپنی پسند ناپسند، ٹیچر کا اپنا ایک لیول جو ہے وہ بہت زیادہ دخل اندازی کرتا ہے۔ یعنی اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک سائنٹیفک اور ریلائبل سورس ہے کہ ایک پیمانہ بنا ہوا ایک سٹینڈرڈ دے دیا گیا ٹیچر کو کہ آپ نے اس کے اگینسٹ ایک پیپر کو ایویلویٹ کرنا ہے۔ پھر ناٹ اسٹینڈرڈائز، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو یعنی ہوتے ہیں سبجیکٹیو آزمائشیں، یہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کوئی بھی ایک ایسا پیمانہ نہیں بنایا گیا، ایک ایسا معیار نہیں رکھا گیا کہ جس کی وجہ سے انہیں بہت اچھی طرح سے ایک سائنٹیفک وے میں جج کیا جا سکے۔ اکثر اوقات جو ٹیچر پیپر ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا موڈ، اس کا مزاج اور اس کی پسند اور ناپسند مارکس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انکمپلیٹ میئرمنٹ، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کی صرف سکلز، جیسے ان کی میموری کا ٹیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں، رائٹنگ سکلز، یعنی یہ پوری طرح آپ کی جو تمام قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، قابلیتیں ہوتی ہیں، مہارتیں ہوتی ہیں، ان کی پیمائش کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس میں بچوں کو چانس فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو آپ نے کویسچن پریپیئر کیا ہے وہی آ گیا ہے اور سم ٹائم جو آپ نے یعنی اسکپ کیا ہے وہ اگر نہیں بھی آیا تو آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ اس کویسچن کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بائسڈ، یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تعصبات بہت پائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو میں نے کہا نا کہ فریڈم آف ایکسپریشن، کہ آپ کو اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے اور اکثر اوقات جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کس چیز کی فیور میں اور کس چیز کی ڈس لائک میں ہے۔ تو بچے اپنی پسند یا ناپسند یا اپنے رائے کو بڑی وہ کھلے اور آزادی سے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ٹیچر جب وہ پیپر ایویلویٹ کرتا ہے ایگزامینر تو وہ اپنی پسند اور ناپسند کے اکارڈنگ یعنی باعث ہو جاتا ہے اور اچھے مارکس یعنی سم ٹائم یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے پھر آپ کا ہیلپنگ بکس۔ ہیلپنگ بکس جو ہیں یہ یعنی آج کل اس کا بہت ہی ٹرینڈ ہے، اور کچھ ٹائم پہلے جیسے پیپر سے پہلے بہت سی ہیلپنگ بکس مارکیٹ میں آتی ہیں اور بچے عموماً انہی سے ایک یعنی امپورٹنٹ کویسچن صرف جیسے تیار کر لیے، کچھ کویسچنز وہاں سے تیار کر لیے اور اپنی بکس کو تھورولی اسٹڈی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے بچوں کی تخلیقی جو نشو و نما ہے، تخلیقی صلاحیتیں ہیں، وہ رک جاتی ہیں، اور پھر ہیلپنگ بکس کے اوپر بچوں کا ڈیپینڈ بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی سم ٹائم انہیں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنے کورس کی بک کے اندر کیا چیز موجود ہے اور کیا چیز موجود نہیں ہے۔
اور لاسٹ پہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ ویسٹیج آف ٹائم، تو بہت سے لوگ یعنی اس فیور میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موضوعی آزمائشیں جو ہیں یہ جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے، یعنی آپ اتنا زیادہ مٹیریل بچوں کو پڑھا دیں گے اور لیکن یہ ان کی اچھی قابلیتوں اور ان کی مہارتوں کو یہ اچھی ججمنٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوتا، تو اس طرح سے ہم اتنا یعنی اس پہ ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں، اپنا ریسورسز بھی ویسٹ کرتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آتی۔ تھینک یو۔